ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں موبائل کے ذریعے سے قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا کیسا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر ہوں اور امام صاحب کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھ کر کے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ایک مرتبہ بھی کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے نماز میں، چاہے فرض سنت یا نفل، کسی نماز میں آپ نے قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھا ہو۔ نیز سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، کہ اگر قرآن تمہیں یاد ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اور اگر قرآن یاد نہ ہو تو اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو اور تحلیل بیان کرو۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، چنانچہ علامہ ناصر الدین البانی جو غیر مقلدین کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کئی کتب کے اندر اسے صحیح کہا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو قرآن میں سے پڑھو، اگر قرآن یاد نہ ہو تو اب تم اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی گنجائش ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اجازت دیتے کہ تم قرآن دیکھ کر کے پڑھ لیا کرو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ قرآن دیکھ کر پڑھ لیا کرو، بلکہ کہا کہ اگر قرآن یاد نہ ہو تو حمد، تکبیر اور تحلیل پر اکتفا کرو، پھر رکوع کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو یہ بتلا رہی ہیں۔ نیز خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے قرآن کریم نماز کی حالت میں دیکھ کر کے پڑھا ہو۔ امام ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ لا یحل لأحد ان یؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا فی فریضۃ ولا نافلۃ، کہ کسی ایسے شخص کے لیے امامت کرنا حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں جو قرآن میں دیکھ کر قرات کر رہا ہو، قرآن دیکھ کر کے پڑھ رہا ہو۔ نہ فرض نماز میں جائز ہے، نہ نفل نماز میں جائز ہے۔ اور علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلدین جن کا بار بار نام لیتے ہیں، حوالہ دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اصل و صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی طأطأ راسہ ورمى ببصرہ نحو الارض، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو سر کو جھکائے رکھتے تھے اور نگاہ کو زمین کی طرف لگائے رکھتے تھے۔ تو آدمی جب قرآن دیکھ کر کے پڑھے گا یا موبائل میں دیکھ کر کے پڑھے گا تو زمین میں کہاں نگاہ لگائے رکھے گا، تو اس کے خلاف لازم آئے گا۔ نیز علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ اس کو کہا ہے کہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ فتح الرحمن فی بیان حجر القرآن نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا نرا ذالک، کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ الغرض قرآن کریم کے نسخے کو سامنے رکھ کر کے دیکھ کر کے پڑھنا یا موبائل میں دیکھ کر کے پڑھنا یہ نماز کے لیے مفسد ہے، نماز کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھتا ہے، وہ نماز درست نہیں ہوگی۔